بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، خواتین انسانی معاشرے کا ایک لازمی اور قابل احترام کردار ہیں، جبکہ زمانہ جاہلیت میں جزیرۃ العرب میں عورت کے لیے کوئی قابل ذکر حقوق نہ تھے۔ عورت کی حیثیت کو ماننا تو دور، اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں تھا۔ معاشرے میں عورت کا مرتبہ اور مقام ناپسندیدہ تھا۔ وہ مظلوم اور ستائی ہوئی تھی، اور ہر قسم کی بڑائی اور فضیلت صرف مردوں کے لیے تھی۔ حتیٰ کہ عام معاملاتی زندگی میں بھی مرد اچھی چیزیں خود رکھ لیتے اور بیکار چیزیں عورتوں کو دیتے۔ زمانے جاہلیت کے اس طرز عمل کو قرآن نے ناپسند کیا۔ سورۃ النحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غصہ سے بھر جاتا۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے، آیا ذلت اور رسوائی کے ساتھ اسے زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کے اس غلط رسم کو بیان فرمایا اور اس کی مذمت کی۔ اسی طرح اسلام سے قبل دنیا کی مختلف تہذیبوں اور معاشروں کا بھی جائزہ لیا جائے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ عورت بہت مظلوم اور معاشرتی سماجی عزت و احترام سے محروم تھی۔ مگر عورت کی عظمت، احترام اور اس کی صحیح حیثیت کا واضح تصور اسلام کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اسلام نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی ممانعت کی، دور جاہلیت کی اس رسم بد کا قلع کما کیا اور عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا عورت جس مقام کی مستحق تھی۔ اسلام نے عورت کو مختلف نظریات، تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان عورت کو مرد کے یکساں درجہ دیا۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے، خصوصاً مغرب، جو آج عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کو مقام و منصب دلوانے کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتا ہے، لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو سبوتاش کیا اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا کر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں اور اقوام نے عورت کے لیے سینکڑوں قانون بنائے، مگر یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ عورت نے اسلام کے سوا اپنے حقوق کی کہیں داد نہ پائی۔ الغرض، یونانی تہذیب سے لے کر روم، فارس، ہندوستان، یہودی اور عیسائی تہذیب نے عورت کو معاشرے میں کم تر درجہ دے رکھا تھا۔ حتیٰ کہ انگلینڈ کے 8ویں بادشاہ ہنری VIII کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس نے اپنے دور میں پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کیا تھا کہ عورت اپنی مقدس کتاب انجیل کی تلاوت تک نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ناپاک تصور کی جاتی تھی۔ اسلام نے نہ صرف معاشرتی، سماجی سطح پر بیٹی کا مقام بلند کیا، بلکہ اسے وراثت میں حقدار ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں عورت کے تمام روپ اور کردار کو اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ آپ جس دور میں عورت ہو، جس مقام پر ہو، وہ اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہے تو وہ ان کرداروں کو دیکھ کر اپنی حیثیت کو پہچان سکتی ہے۔ عورتوں میں بہترین عورتیں 4 ہیں: مریم بنت عمران، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام۔ ان 4 عورتوں کی طرف اشارہ فرما کر حقیقت میں بہترین کرداروں کی نشاندہی فرمائی گئی، اور وہ کردار جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوئے اور اس مقام سے سرفراز فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ ایک ماں کا کردار یعنی حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔
ایک عظیم بیوی کا کردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجائے محترمہ ہیں۔ ایک عظیم بیٹی کا کردار سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ ایک عظیم عورت کا کردار حضرت آسیہ۔ ان چاروں کرداروں پر نظر دوڑا کر ہر عورت اپنی حیثیت کو پہچان کر اپنے کردار کو متعین کر سکتی ہے کہ وہ کون سے راز تھے جنہوں نے ان ہستیوں کو خیر النساء کے لقب سے سرفراز کیا۔ یہ سب فضائل دینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرامین موجود ہیں جس میں عورت کی حکمرانی کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی عورت حکمران نہ بنے۔ عورت کے تمام حقوق ہیں مردوں کے برابر، لیکن عورت کو حکمرانی سے منع کیا گیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں پر ہم نے مردوں کو حکمران نہ رکھا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے وہ دوست جو ابھی اس چینل پر آئے ہیں، شام ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تمہارے حکمران بہترین لوگوں میں سے ہوں گے اور تمہارے مالدار سخی اور بخشش کرنے والے ہوں گے اور تمہارے معاملات باہمی مشورہ سے طے پائیں گے، تو تمہارے واسطے زمین کے اوپر رہنا قبر میں جانے سے بہتر ہوگا۔ اور جب تمہارے حکمران تمہارے بدترین لوگ ہوں اور مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہاری سربراہی اور حکمرانی عورتوں کے سپرد کر دی جائے، تو تمہارے لیے زمین کے اوپر رہنے سے قبر میں چلے جانا بہتر ہے۔ ناظرین، اسی طرح کتاب المغازی میں آپ کا یہ فرمان لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأۃ، حضرت ابو بکرار فرماتے ہیں، جنگ جمل کے زمانے میں اللہ نے مجھے ایک فرمان کی وجہ سے نفع پہنچایا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اہل فارس نے یعنی ایران والوں نے کسرا کی بیٹی کو، جو بادشاہ کی بیٹی تھی، سلطنت کی حکمرانی دے دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے حکمرانی کسی عورت کے سپرد کی ہو۔ تو پتہ چلا کہ عورت کے تمام حقوق مردوں کے برابر ہیں۔ وراثت کے معاملہ میں ہوں اسے مرد کے برابر نصف حصہ ملتا ہے۔ اس کی گواہی ہو تو 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ عورت کو تمام حقوق دیے جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکمران بنانے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کے حکمران عورت ہو۔